ہے نا دماغ کے اندر. ٹھیک. اچھا, متعدد شوز کے اندر آپ نے یہ کہا کہ علماء کرام سب سے پہلے دجال کی بیعت کریں گے, علماء کرام اور خواتین. ہم سے یہ کہا گیا کہ ساحل ندیم صاحب سے ذرا پوچھیں کہ کوئی حدیث ہے اس حوالے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب چادر لپیٹے ہوئے 70,000 سے زیادہ عالم دجال کی طرف رخ کریں گے اس کی بیعت کرنے. یہ پہلی حدیث سنا رہا ہوں. پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے آئمۃ الضالین کا. وہ کون ہیں؟ وہ علماء کرام ہیں جو کہ دجال کی طرف دجال سے بھی زیادہ دجال سے بھی بڑا وہ ہے فتنہ ہے کہ جو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں قوم کو. کون ہیں یہ؟ وہ آئمہ ہیں. آئمہ مطلب علماء ہیں. مگر بات یاد رکھیے گا, میں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جتنے بھی عالم دیکھیں آپ ان کو دجالی کہہ دیں. میں نہیں کہتا کسی عالم کو دجالی. میں دجال کے ٹائم کے علماء کی بات کرتا ہوں, اس وقت کے ٹائم کے علماء کی بات نہیں میں کرتا ہوں. میں وہ والا بندہ نہیں ہوں جو ہر بندے کو دجالی کہتا ہوں. میری دجال پہ بہت ڈیٹیل ریسرچ ہے, اور ایک کتاب سے نہیں ہے, کافی ساری کتب سے, اور میرے پہ بہت تفصیلی کام ہے. جب بھی کوئی آپ کو میرے سامنے بولے گا نا کہ ساحل صاحب علماء کو دجال کے بیعت کریں, تو وہ دجال کے ٹائم پہ جو زندہ علماء ہوں گے نا ان کی اوپر میں بتا رہا ہوں. اس وقت تو سارے کے سارے دجال میں بیعت کر رہے ہوں گے. آپ کے سمجھ دجال کوئی لبرل قسم کا مائیکل جیکسن کے کانسرٹ کراتا ہوا بندہ نہیں ہے. وہ دجال بھی مولوی ہے, ان کے مذہب کا مولوی ہے دجال. تو یاد رکھیے گا, یہ بہت آسان کر کے بتا رہا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی ایک فرقے کے عالم ہیں نا وہ دوسرے فرقے کے عالم کو اس وقت دجالی علماء کہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نہیں کہتا ہوں اس وقت کسی بھی عالم کو, میری ضرورت نہیں ہے کہ کسی عالم کو دجالی عالم. میرا دجالی کا لفظ میرے سامنے آپ نے کبھی بھی نہیں سننا. میں نہیں منہ سے نکالتا دجالی. میں ایسے دجال کی بات کرتا ہوں جو واقعی میں ایک فرد ہے جس نے آنا ہے اس وقت کے ٹائم کے اوپر کیا معاملات ہونے. میں آپ کو جو حدیث کا ریفرنس دیا ہے یہ بڑی مشہور حدیث ہیں, یہ سب کو پتہ ہے. کوئی نہ ماننا چاہے تو ایک الگ کہانی کہ جی وہ. اچھا, آپ اس وقت کے علماء یا ائمہ کی بات کر رہے ہیں جو دجال کے دور میں ہوں گے. ابھی جو کنٹمپرری ہیں علماء. میں اس طرح کا نہ میرا یہ امتزاج ہے, نہ مجھے کوئی شوق ہے, نہ میری مجبوری ہے کہ میں اس وقت کے علماء کو دجالی میں دجالی والا لفظ نہیں بولتا ہوتا. میں اس فلسفی کے خلاف ہوں کہ جو اس وقت کے ٹائم کو دجالی ٹائم کہتا ہے. زیادہ تر لوگ اس فلسفے کے اوپر, آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ کہ یہ دجالی ٹائم, میں نہیں مانتا. دجال کے ٹائم کی پریپریشن کی نشانی بہت کلیئر ہے. جب وہ ٹائم شروع ہوگا اس وقت معاملات ہی کچھ ہو رہے ہوں گے. اس وقت ایسا کوئی معاملہ نہیں, اس وقت کوئی دجال. کافی ساری حدیث ہیں اس میں, ایک نہیں ہے, مگر وہ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو مطلب دجال کی بیعت سارے ہی کریں گے. گنتی کے کچھ لوگ ہوں گے جو دجال کی بیعت نہیں کریں گے. پہلے فلسفہ سمجھ لیں, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے دجال کے ٹائم کے اوپر گنتی کے کچھ لوگ ہوں گے. تو وہ گنتی کے کچھ لوگ عالم بھی ہوں گے, غیر عالم بھی ہوں گے. میرے نبی کی سیرہ اور سننا, اس کے علاوہ کیا سٹینسل ہے ہمارے پاس. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ جو کہ صحابہ سے بھی ثابت ہو, ان کی لائف میں بھی وہی والے کام ہو رہے ہوں نا, تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کسی نے ایسے نہیں لکھ دیا اللہ کے نام کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر. تو وہ اس کے علاوہ کوئی سٹینسل نہیں ہے کہ کون درست ہے کون غلط. کوئی بھی بندہ یہ نہیں بتائے گا میرے پیر صاحب میرے عالم صاحب ایسے ہیں تو یہ درست ہے. ہمارے علماء کرام نبی کے درجے پہ نہیں ہیں. ہمارا صرف ایک سٹینسل ہے, اس کے نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, بس. دوسرا کوئی سٹینسل نہیں ہمارا. تو کوئی خاص حلیہ دیکھ کے ہم اسیس کریں کہ یار یہ حلیہ, یہ شبی ایسی ہے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہے, تو یہ شبی اس میں فٹ بیٹھتی ہے اس سٹینسل کے اندر, اس لیے اس کو فالو کرنا چاہیے. آپ اگر صرف حلیہ کی بات کریں تو وہ بھی درج ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بھی درج ہے, مگر میں حلیہ کی بات نہیں کر رہا تھا, میں تو خلیہ کی بات کر رہا تھا. جو خلیہ ہے نا اس کا سٹینسل ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے, آپ کے اعمال کیا ہے, آپ کی وجہ کیا ہے جو آپ عمل کرتے ہیں, اس کے پیچھے کیا سوچا ہوا آپ. بٹ صاحب اس سے ذرا پہلے ظاہر ہے آپ اوور آل حلیہ آ جاتا ہے نا, وہ تو بعد میں آپ بات کرتے ہیں یا وہ بولتے ہیں بولو تاکہ پہچان. تو اس سے پہلے جو اسیسمنٹ ہے, کیا علماء کرام کا کوئی خاص حلیہ ہوتا ہے اور خاص حلیے سے پہچاننا چاہیے علماء کو؟ کوڈ ہے, ڈریس نہیں ہے. حلیہ کیا, بس اتنا ہو کہ کوئی ایسا کام نہ کرتا ہو حلیے میں کہ وہ بالکل ہی سنت کے خلاف ہونا, تو وہ تو ایک الگ کہانی ہے. مگر ڈریس کوڈ ہے. ڈریس کوڈ جو ہے نا اسلام میں, وہ دیکھنا آپ نے کہ مطلب انسان کی شکل صورت دیکھ کے تو نہیں ہم اس کو حق یا باطل قرار دیتے نا, یہ تو کامن سینس کے خلاف ہے. اسلام تو بہت آگے کی سطح کے اوپر اسٹینسل رکھتا ہے. تو میں کسی کی شکل دیکھ کے تو نہیں کہتا کہ یار یہ شکل نہیں ٹھیک تو بندہ بھی غلط ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع قطع ہم سب کو پتہ ہے,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک، ان کے بال مبارک کس لینتھ کے ہیں، یہ لکھے ہوئے درج ہیں. آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہے، اور کس قسم کا آپ نے اسلام میں ڈریس کوڈ جو ہے وہ بیر منیمم کے اوپر جہاں پہ گناہ کا شائبہ نہ ہو، اور وہ لمٹ نہیں آپ نے گرے زون کے اندر بھی نہیں جانا کہ اب آپ کا لباس ایسا نہ ہو کہ جس میں کوئی ایسی زینت پہ کوئی ڈینٹ آیا آپ. جی السلام علیکم. پاکستان کے اندر یہ ایک ٹیبوٹ بنایا گیا ہے جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم اگر کوئی بندہ آپ کی فریکوینسی کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا یا پھر سم تھنگ آؤٹ آف دا باکس جا کے کوئی چیز پرفارم کر رہا ہے تو یا تو اس کے اوپر جہنمی کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے یا پھر اس پہ بلمزی کا کیس لگا دیا جاتا ہے. آن دا ادر ہینڈ اگر یہ چیز نہ بھی نہ آئے تو اس کو یا تو یہودی ایجنٹ قرار دے دیا جاتا ہے یا الومناٹی کا ممبر دے دیا جاتا ہے. یہ اس طرح کے مسکنسیپشنز اور اس طرح کے بلیم گیم ہے جو ہمارے پاکستان کے اندر بہت میسو لیول پہ دیکھنے کو ملتی ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اگلے بندے کا کام کیا ہے، اگلا بندہ دین کی کتنی خدمت کر رہا ہے اور اس نے اپنی زندگی کے اندر کتنے زیادہ دین کے لیے کام کیے ہیں. اگر حضرت مولانا اسحاق کی بات کی جائے، ڈاکٹر اسرار کی بات کی جائے، مولانا مودودی کی بات کی جائے اور اعلیٰ حضرت کی بات کی جائے، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے صرف کر دی تھی. اگر آپ کو ان سے کوئی مسئلہ ہے، آپ کو ان سے کوئی پرسنل ریکگنیشن آپ کو نہیں مل رہی ہے تو دس از یور فالٹ کہ آپ لوگوں کے اندر اچھائی نہیں نکال سکتے ہو، آپ لوگوں کے اندر فلٹر آؤٹ چیزوں کو نہیں کر سکتے ہو. انفارچونیٹلی ہم اتنے زیادہ ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں اور ہمارے اندر اتنی زیادہ بائسنس آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم اچھائی کو بھی دجالیت کا ٹیگ لگا دیتے ہیں اور ہم اس کو دجال سے ریپزمبل کر کے اچھی چیزوں کو بھی بلر کر دیتے ہیں. اس طرح اگر ایک یوتھ اپنے اندر فلٹر آؤٹ چیزوں کو نہیں کرے گا، اپنے اندر کریٹیکل تھنکنگ نہیں لے کے آئے گا تو وہ کبھی بھی میسج لیول پہ جا کے نالج گین نہیں کر سکتا ہے. اگر آپ نے نالج گین کرنا ہے تو آپ نے ہر انسان کو سننا ہے، ہر جو بھی انسان اللہ رسول کی بات کر رہا ہے آپ نے اس کو چیز کو سننا ہے. جو بھی وہ ٹھیک بات کر رہا ہے آپ نے اس کو ٹھیک بات کو کلک کرنا ہے، پک کرنا ہے، اور جو وہ ٹھیک بات نہیں کر رہا ہے آپ نے وہیں پہ چھوڑ کے آ جانا ہے. آپ اس طرح نہیں کر سکتے ہو کہ اتنی بائسنس میں چلے جاؤ، اتنی زیادہ ایکسٹریم لیول پہ چلے جاؤ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ٹھیک بات بھی کر رہا ہے، قرآن حدیث کی بھی بات کر رہا ہے، آپ صرف اور صرف اس وجہ سے ڈینائی کر دو کہ یہ میرے فرقے سے تعلق نہیں رکھتا ہے یا پھر یہ میری فریکوینسی سے میچ نہیں کرتا یا پھر یہ میرے جو بھی نظریات ہیں ان کے یہ بیونڈ دا باکس جا کے چیزوں کو دے رہا ہوتا ہے. سو دس از دا ریالٹی دیٹ ہٹ ویری ہارڈ کہ جب آپ اس طرح کا ہارڈ سٹانس